پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے. اور بات ہو رہی تھی دوسرے سیگمنٹ کے آغاز میں آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات پر. اور معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے, سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا, پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اخندزادہ حاجی دین محمد صاحب آج ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب. حاجی صاحب کا تعارف یہ ہے کہ بہترین ہربلسٹ ہیں, جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں, تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی معاملات اور مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو آپ ان سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس جیسے حاجی صاحب پہلے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں. میں ایک ایک کر کے سارے سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا, لیکن سب سے پہلے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جو پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں ذرا ان کو علم ہو جائے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے. جی بسم اللہ. جزاک اللہ یاسر, بہت شکریہ بیٹا. بات سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ میں روحانی جسمانی دونوں علاج کرتا ہوں. بالکل بالکل. قرآن پاک کے ذریعے, جڑی بوٹیوں کے ذریعے. ابھی سیکھ رہا ہوں, طالب علم 40 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں. ماشاء ٹھیک ہے, ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں, زیر تعلیم ہوں الحمدللہ. اللہ شفا دیتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں, بہت اچھی بات بھی نہیں ہے. لیکن اس رب کی شان میں پیش کریں گے, رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ الفاظ نہیں کہ جو میری لاج رکھتا ہے, میری عزت رکھتا ہے, اللہ کی بھی رکھے, سب کی رکھے. میری کوشش ہوتی ہے, شفا ملتی ہے. اور جو بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان کے لیے ایک بات آپ ہی کہتے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آنے والا بخار والا بخاری حالت میں آئے, دردوں والا دردوں میں, جو بھی تکلیف ہے حالت میں آ جائے. انشاءاللہ سب انشاءاللہ ہستہ مسکراتا جائے گا. اللہ پہ میرا ایمان ہے وہ ٹھیک ہو جائے. میرا دعویٰ کہیں بھی نہیں ہے کہ میں معصوم آدمی ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, بڑا عاجز انسان ہوں. لیکن یہ ایمان اٹل ہے, رب نے شفا دینی. بے شک وہی دینے والا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں, ضرور دیجیے. کہ ہمارے پاس آج شاید 21واں دن ہے. ایک مریض ہے, اس کی 65 سال یا 70 سال کے بیچ میں عمر ہے, بالکل ڈھانچہ. 18 سال سے دل کے مرض میں تھا, اس کا بال ٹھیک ہے, اور وہ کیا وجوہات تھی, علاج کروایا نہیں کروایا یہ تو میں نہیں کہتا, لیکن علاج کچھ انہوں نے کروایا تھا. یہاں سر وہ پہلی دفعہ آیا تھا, جس آ کے روڈ پہ سیڑھی بیٹھ کے میں قدم نہیں اٹھا سکتا. اس کا بچہ ہے, جوان بچہ آیا, آ کے سے بولا میرے والد صاحب سیڑھی میں بیٹھے ہوئے, اوپر نہیں آ سکتے, بہت تکلیف ہے. جا کے دم کیا, دوائی دی. 10 دن کے بعد وہ آیا کہ ماں بار بار ٹوپا کے چل آ کے بیٹھے. اتنی دنیا آتی ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ, جو آپ کی تکلیف ہے بتایا. بولا آپ وہ نیچے دیکھنے نہیں آئے تھے, میں وہی ہوں. میں نے کہا کون, مطلب کا والد تھا. میں نے کہا اچھا 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 رحیم صاحب. بولا جی جی. میں نے کہا ماشاء اللہ اوپر خود آئے. بولا جی اب تو چلتا ہوں ماشاء اللہ, میں تو قدم اٹھانا ممکن نہیں تھا. دل کا وال لیک 18 سال سے, اور وہ 20 دن کے اندر آج کل میرے دوسرے ٹی وی پروگرام میں وہ حاضر ہوا, اس میں بیٹھا. لیکن جو 10 دن بعد کا رزلٹ ہے وہ شان ماشاء اللہ. یا سر آپ ہی میری خوبی نہیں ہے, یہ یاد رکھ لو. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک جستجو, ایک آرزو ہیں, آپ ہی میں بھی. بالکل ایسا ہی, آپ نے صحیح کہا. ہم جستجو ایک آرزو اپنے رب سے کرتے ہیں, اللہ سب کو شفا دے, سب کی روزی کو شاد ہو, ہر کسی کے لیے بہتر ہو. وہ یہی چیز ہمارے کام کی. بالکل ایسا ہی. یہ حقیقت ہے. ان کی دعائیں میرے آپ کے کام آتی ہیں, ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہیں. جب وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں نا, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہوا کہ میری خوشی کے امتحان, سبحان اللہ, میری خوشی کے امتحان. بالکل ٹھیک ہے. میں ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے, آپ کے پروگرام میں ایک صاحب آ چکے ہیں, اس کا نام سنیو, کہ وہ بھی میڈیا میں ایک اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اس سے, بہت چیز جانتے ہیں کہ وہ اس کے مورے ختم ہو گئے تھے, L3 4 5 6 7 جتنے, اب وہ پیرالائز ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے بولا کہ شاید پاسبل ہے کہ اس کا آپریشن نہ ہو. میں اللہ سے ہمیشہ کہتا ہوں, اللہ نیک بیوی اور نیک شوہر دے. بالکل ٹھیک ہے. شوہر کے لیے بیوی بہت مہنگی ہے, بیوی کے لیے شوہر بہت مہنگا ہے. یہ دونوں رشتے بڑے قیمتی ہیں. کیا خوب کہا آپ نے, بہت خوب. بالکل ایسا ہی. نیک بیوی جنت ہے, نیک شوہر بھی جنت ہے, اور نیک بری بیوی بھی جہنم ہے, برا شوہر بھی جہنم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ زندگی عذاب بن جاتی ہے. وہ بچی اتنی نیک, اتنی پیاری بچی, اس کی بیوی کو, اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی, اس کا علاج ہوا. اس کا علاج میرے پاس ہوا تقریباً 1.5 سال علاج ہوا. لیکن وہ صاحب آج اتنے صحت مند ہیں, آپ اور ہم شاید نہ ہوں. آج وہ اپنے چینل پہ پروگرام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ زندگی اچھی, اللہ سلامت رکھے. ان کے آمین. ان کے میں جا کے پروگرام بھی کر کے آیا ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ ساری بات کا ایک مفہوم ہے کہ میرے پاس, یہ آپ ہی جانتے ہیں, آپ کا نام ڈاکٹر یاسر میں نے اس لیے رکھا کہ آپ نہیں, حقیقت ہے کہ آپ رپورٹس پڑھتے ہو, زبانی جمع خرچ میں نہیں ہے. 2 چلنے کا ڈاکٹر بلند اقبال شاہی انسان ہے, بہترین انسان ہے ایک یاسر, کیونکہ آپ زبانی جمع خرچ نہیں کرتے ہو. کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے نا, وہ جھوٹ بولے تو آپ کے پاس جواب ہوتا ہے, آپ غلط نہیں کر رہے ہو.
سچ بولا تھا، بولا جی آپ کی بات سچی ہے. میں یہ بات میرے لیے قابل فخر ہے، میرے لیے قابل فخر ہے کہ جن کے ساتھ میں پروگرام کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق رکھتے ہیں. بے شک یہ اس کی کرم نوازی ہے. اور یہ میرے لیے فخر کیوں ہے کہ جہاں پروگرام کریں ہم سچائی اور ایمان پہ پروگرام کریں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ہمارے آپ کے یہ کہیں پروگرام کرتا ہوں کہیں ایک لفظ غلط بیانی نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک. ایک لفظ بھی غلط بیانی نہیں ہوگی. جب وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں تو یاسر رب گواہ ہے کہ میری خوشی کی کوئی حد نہیں. آج وہ شخص کل جو میرے پروگرام میں تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تو رو رہا تھا، وہ جولی اٹھائی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد دن رات تمہاری دعائیں مانگتی. یہ یاسر اسی کوئی قیمت ہے، لاسوال انمول، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. بالکل ایسا. تو میں آپ یہ پروگرام کرتے ہیں یا میں کہیں بھی پروگرام کرتا ہوں، میں انسان کی سلامتی، انسان کی بقا کے لیے کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں دعائیں جا رہی ہیں، کوئی کیش نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی. میرے اکاؤنٹ میں دعائیں جمع ہو رہی ہیں، دنیا جو دعائیں کر رہی ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے، اسے بھی کوئی کیش نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ میری اولاد بھی آپ کی اولاد نہیں کیش کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارا خزانہ جمع ہو رہا ہے. بے شک ایسا. وہ سبحان اللہ بہت بڑا خزانہ. قبر محشر میں ہمارے کام آئے گا ہم نے دنیا میں کیا کیا. اور یہ چیز بڑی کمائی ہے. بے شک یہی کمائی ہے. یہ یاد رکھو، سب سے بڑی کمائی ہماری آپ کی اور ہر انسان کی یہی ہے. بدوائیں لینے والا کتنا بد نصیب ہے کہ پیچھے قدم ہر قدم میں بدوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کی نسلوں کے لیے بدوائیں ہوتی ہیں. دعائیں لینے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی ساری نسلوں کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے. تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ایک دن ہے ایک رات ہے. ایسا ہی. تو یہ چیز آپ کے سامنے اس لیے رکھیے یاسر کہ جتنے بھی پروگرام کرتے ہیں، آپ کرتے ہو، میں کرتا ہوں، جو سوالات آپ اٹھاتے ہو آپ چن چن کے اٹھاتے ہو، یعنی کہ وقت کی ضرورت کے مطابق اور انسان کی ضرورت کے مطابق دونوں چیزیں آپ لے کے چلتے ہو. اور یہ چیز میرے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی خوشی کی ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، جس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت میں ملک و قوم انسان کی ضرورت کیا چیز ہے، اس کی تکلیف کیسے ختم کی جا سکتی ہے، اس کی مجبوری کیسے ختم کی جا سکتی ہے. میں اللہ کے کلام کے ذریعے بھی اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی علاج کرتا ہوں. میں دن رات اپنی محنت میں لگا رہتا ہوں. اسی لیے ہم نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ADM نیچرلز ہیلتھ کے نام سے. یاسر اور دین محمد تو ہر وقت نہیں ملے گا، 24 گھنٹے نہیں ملیں گے، نہیں مل سکتے. لیکن اگر ADM نیچرل جائیں گے تو میں 24 گھنٹے ان کے سامنے ہوں. واہ کیا 24 گھنٹے ان کے سامنے ہوں. آپ ADM نیچرلز ہر پہ جائیں، وہاں جا کے میرا پروگرام دیکھیں، اس سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس سے لاکھوں کروڑوں میں بانٹیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ. وہ جو بھی پروگرام دیکھے گا، اسپیشل کارڈ کا پروگرام اس میں شامل ہے. جب اس میں وہ پروگرام ہوتا ہے تو اس میں جہاں جہاں تکلیف ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے اینڈ میں بھی ہوگا، تو آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات طے شدہ کہ میں اور آپ ان کے سامنے ہیں. یہ طے شدہ کہ میں جس وقت یہ پروگرام کر رہا ہوں تو وہ چاہے ڈے اینڈ نائٹ ہے، 24 آورس کے سامنے ہوں. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں کوئی ذات پاک نہیں ہے، ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کاٹ ہو رہی ہوتی پوری دنیا کائنات کی بات کروں، جو جہاں بھی ہے جس مذہب سے بھی وہ ہاتھ رکھے، تکلیف اللہ شفا دیتا، ہاتھ اٹھاتا رکھتا اس کو وہاں شفا مل جاتی ہے. لیکن ایسا ہی امریکہ سے کال آتی ہے، کینیڈا سے کال آتی ہے، دنیا جہاں سے کالز آتی ہیں، UAE سے، مسقط، عمان، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، بحرین سے آتی ہیں کالز. بولتے ہیں یہ صورتحال ہے، اللہ شفا دیتا ہے، وہ سب حیران ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسپیشل مہمان آئے گا، میں آپ کے پروگرام میں لے کے آؤں گا. وہ اس کے ماشاءاللہ بچوں کی شادیوں کی ہیں. اب اس نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے کیونکہ ویزے تو کئی ملکوں میں لگے ہوئے ہیں. 2 مہینے آسٹریلیا میں، 2 مہینے کینیڈا میں، 2 مہینے امریکہ میں، 2 مہینے کسی اور ملک میں، وہ سب اس میں ٹور پہ لگے رہتے ہیں. بہت خوب بہت خوب. یعنی کہ اب زندگی صحیح معنی میں انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ان کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا تو وہ واقعہ جب آئیں گے تو اپنی زبانی سنائیں گے، یہ ہم اس کو ادار چھوڑتے ہیں. بالکل چلیے یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات ابھی کہی ہے. آپ اس کے اوپر اکثر روشنی ڈالتے ہیں، اس پہ زور دیتے ہیں کہ یہ جو زندگی کے مزے ہیں، اب ہمارے یہاں خیال یہ کیا جاتا ہے جو یہاں رہتے ہیں پاکستان میں لوگ بالخصوص، کہ زیادہ سے زیادہ کھا لیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں. شاید یہی زندگی کا مقصد اور مصرف ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ آپ کیوں اس بات پہ قائل نہیں ہیں کہ جو زندگی کے مزے ہیں یہ صرف کھانا پینا نہیں ہے؟ بہت شاندار بات کی. یہ میرے لیے نہیں کی، یہ ساری انسانیت کا پوری دنیا کے لیے کی. میں اردو سیکھ رہا ہوں، آپ کو اردو آتی ہے؟ نہیں، میں بھی آپ سے ہی سیکھتا ہوں. صحیح ہے. اولیاء کرام کہتے ہیں جو کھا گیا وہ گنوا گیا. گنوا گیا، کھا گیا، برباد کر گیا. بالکل ایسا ہی ہے. جو اللہ کی راہ میں دے گیا وہ لے گیا. سبحان اللہ. واہ، بالکل ایسا ہی ہے. جو ہم اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کر رہے ہیں، 1 ارب خرچ کر رہے ہیں، ہمارا مال وہی جو آگے جا کے جمع ہو چکا ہے. بہت خوب. جو سو گیا وہ کھو گیا. کھو گیا. جو سوتے رہتے ہیں
وہ برباد رہتے ہیں. برباد جو رہتے جاگتے رہتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں, عیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک سے میری گھر والے لے کے آئے کہ یہ ہمارا شہزادہ سوتا بہت زیادہ ہے. تو میں نے پوچھا بھائی ایسی کون سی؟ بولا جی سونا مناؤ کل کام آئے گا. میں نے کہا اس کو 3 دن کے لیے کھانا بند کر دو. ماشاء اللہ ان کو اللہ سلام رکھے, انہوں نے کھانا پینا بند کر جا کو ماں کے لے کے وہ کھانا دیں گے. آپ پیٹ مانگ رہے ہیں, کھانا اتنا کھانے والا, پاس جیب میں پیسے نہیں, جیب میں پیسہ نہیں ہے. ماں باپ نے دینے کو منع کر دی, بیوی کو بولے بولا جا کما کے لے گا, تو بڑا بغیرت آدمی ہے. جب 4 باتیں سنائیں, دوستوں کے پاس کیا تو دوستوں کو فون کر دیا کہ اس کو ایسے پیسے ادھار مت دینا. بہت خوب. کیا ہوا؟ چوتھے دن کام پہ لگ گیا. بس یہ ہے. اس کے بعد جو اس نے کام پہ شروع کیا نا, آج 10 سال ہو گئے, وہ شخص ایسا کما رہا ہے کہ خاندان میں کوئی نہیں کما رہا ہے. کیا کہنے. اچھا کالر کو جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان بات کر رہا ہوں اوکاڑے سے. جی جی رمضان صاحب. میرے سر کے بال ہے نا وہ گر رہے ہیں زیادہ, ان کے لیے کوئی طریقہ کار. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. جی حاجی صاحب. یہ سب سے پہلے کام تو یہ شرط ہے کہ اکھاڑا میں نیم کے درخت تو لازمی ہو. بالکل. روزانہ چھوڑ کے ہفتے میں 2 دفعہ کر لو. سردی ہے ½ کلو نیم کے پتے پکا لو 4-5 لیٹر پانی میں. ٹھیک ہے. اتنا پکا لو کہ وہ پیلا رنگ آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ پہلے الگ سے نہا لو, اس کے بعد اس پانی سے سر دھونا شروع کرو. ٹھیک ہے. سر دھو کے جب وہ پانی خشک ہو جائے اس پہ تارا میرا کا تیل لگا لو. ٹھیک ہے. یہ بہترین علاج ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ رات کو لہسن 2-3 جوے پانی کا پیسٹ بنا لو, اس میں 2-3 قطرے تیل ڈال دینا زیتون کا, تاکہ ہم سر پہ زخم نہ آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے یہ کر کے آپ سو جاؤ, صبح اٹھ کے نیم کے پانی سے سر دھو لو, یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے آپ کے بال بھی اگیں گے, اور لیکن نیم کے پانی سر دھونے کے بعد یہ یاد رکھو کہ 2 گھنٹے ہوا میں نہیں آ سکتے. یہ بڑی عام چیز ہے. کیوں کہ نیم کی تاثیر ٹھنڈی ہے, لہسن کی تاثیر گرم ہے. اچھا یہ حضور یہ فرمائیے کہ یہ جو کچھ لوگ خود سے ٹوٹکے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں, لہسن کو جلا کر اس میں تیل میں شامل کر دیتے, کیا یہ اتنا ہی مفید ہے کہ جتنا پیسٹ بنا کر لگانا؟ اس کی ذرا تشریح فرمائیں. میں اسی تشریح کر دیتا ہوں. یا سر ایک عام تمام ٹرائی کر لیں, لسا اور جلا ہوا لہسن چبا کے کھا لیں, اس سے کوئی ذائقہ آپ کو ملے گا. آپ کو اچھا اتنا سا کھا لیں, آپ کی زبان کو, منہ کو, آپ کے معدے تک تکلیف ہوگی. ایسا ہی ہے. نیچرل چیز نیچرل ہے. آپ نے جو بات کی ہے, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ترتیب دے دیتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ طاقت ضائع کر کے بوسے پہ زندگی گزارتے ہیں. بہت خوب. بالکل ایسا ہی. طاقت ضائع کرتے ہیں, بوسے پہ زندگی گزارتے ہیں. یا سر اگر جو بھی گھر میں عورتیں مرد کھانا پکانے والے ہیں, ایک سوال میرا پورا کر لیں, میرا اللہ پہ یقین ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. جو پیاز کو پہلے لال سرخ کرتے ہیں اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, ایسا ہی بیکار ہو گیا. بالکل بیکار ہو جاتی ہے. اب اس میں کھانا پکاتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہے, صرف پیٹ بھرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی. اب میں نسخہ بتاتا ہوں. جی. نسخہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز, سبزی دال گوشت پکاتے ہیں, اس کو کیا نام ہے ادرک لہسن ڈالتے ہیں, اس چیز کو چھوڑیں پہلے جو ہے نا اس کو ابال لیں. ٹھیک ہے. وہ جب تیار ہو جائے اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں. ٹھیک ہے. ہری مرچ مسالے سب ڈال دیں, اس کو ڈالیں. یہ کھیر کی پیالیاں آتی ہیں مٹی کی, ہاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آپ اس کو ایک چولہے پہ رکھتے ہیں لال سرخ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ لہسن کے 8-10 دانے اس سے گرائنڈ کر لیں یا کچل دیں یا پیس لیں. بالکل ٹھیک ہے. پیسنے کے بعد جو لال سرخ جو مٹی کی جو پیالی ہے اس کو چولہے سے اتاریں, اتار کے لہسن میں ڈال کے تو چمچے تھوڑا ہلا لیں, اس میں وہ تھوڑا سا ابلنے کی ہوگی, اس کو اٹھا کے جو پلاس سے سنسیز پکڑ کے آپ اپنے سالن میں ڈال لیں, اس کو گھما کے ڈھکنا بند کر دیں, اوپر کو وزن رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کو آدھا گھنٹہ اوپر سے ڈھکنا اٹھائیں, نہ ہٹائیں. اس کھانے کو جو شخص کھائے گا وہ یہ نہیں کہے گا میرے گلے میں تکلیف ہے, وہ نہیں کہے گا میرے پیٹ میں تکلیف ہے, اس کے پاس یہ الفاظ نہیں کہ مجھے گیس ہو رہی ہے, وہ نہیں کہے گا میرا سر پھٹ رہا ہے. حقیقت میں گیس سر کو چڑھتی ہے نا, تباہی پھیلاتی ہے. تباہی پھیلاتی ہے. لوگ ٹکرے مارتے ہیں دیوار پہ, اپنی جان دے دیتے ہیں. جی. اگر آپ نے نیچرل سسٹم پہ آنا ہے, جو غذا آپ پکا کے کھانا چاہتے ہیں اس سے آپ کو طاقت چاہیے, تو طریقہ یہ ہے. اگر بھوسا کھانا ہے تو آپ کا طریقہ سے جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. دوسرا, ہم چاول کی پیچ جب چاول ابال کے پانی پھینک دیتے ہیں, آپ نے اپنی غذا تو نالی میں بہا دی. نالی میں بہا دی.
اور بھوسا بھوسا شوق سے کھا لیا، واہ 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 ہم چاول کھا رہے. شاباش ہماری عقلوں پہ، ماتم کرو تو وہ بھی چھوٹا سا ہے. بالکل ایسا ہی. اتنی کا میں بتا دیتا ہوں، ضرور بات بتائیے. اتنی کروں گا یا سے جتنا مجھے آتا ہے، بالکل ٹھیک. اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک. اس سے کم بھی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. جتنا سیکھا ہے نا میں اس سے اتنا پہنچا دیا اتنا جائے. تک. آپ چاول پکائیں، دو راستے ہیں، یا تو پانی اسی میں خشک کر لیں، ٹھیک ہے. آپ کو طاقت مل جائے گی اس غذا کی جو آپ کھا رہے ہیں. کھا رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کے پیچ نکالیں کسی برتن میں، اس کو الگ چولہے پہ پکا لیں. ٹھیک ہے. پکا کے وہ خود ہی گاڑھا ہو جاتا ہے. پورے خاندان کو پہلے پیالے بھر کے دے دو، سوپ کی طرح. بالکل ٹھیک ہے. پہلے وہ پی لیں، اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کھانا کھا لیں. آپ کو ہر شخص کے وجود میں طاقت ملے گی. وہ 4 قدم چلا، وہ گر گیا، 4 قدم چلا جی لنگڑا رہا ہے، دوسرے پکڑ رہے ہیں، کیا جی طاقت ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں کہ ہم طاقت والی چیزیں جو نکال کے پھینک طاقت دیتے ہیں. ختم کر دیتے ہیں، غلط ہے. اچھا، اس کے پانی کے آپ نے جیسے اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. لوگ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ سر میں لگاتے بھی ہیں اس کو بال اگانے کے لیے، اور شاید یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ اس کا چاول کا جی. اس کا وہ مایا وہ لگاتے ہیں نا کپڑوں میں، کلف لگاتے ہیں. جی 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 جی. یہ کلف بہترین کلف ہے. یہ کلف لگتا ہے. اگر چاولوں کا جو پانی پھینکتے ہیں، یہ جن لوگوں کو کلف کے کپڑے پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ پتلا پانی کر کے اس کو پکا کے اس میں کپڑا ڈبو کے نکالتے ہیں، اس کو پھر جب استری کرتے ہیں تو یہ اس سے بہترین کلف کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کالر کو شامل کریں. بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. خورشید بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد. جی ارشد صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ خورشید خورشید معاف کیجیے گا، معذرت قبول کریں. جی خورشید صاحب. اچھا، بس اتنی سی بات پوچھنی تھی کہ وائف ہے میری، ان کو ہرنیا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی علاج اگر ڈاکٹر صاحب بتائیں. نہیں، ہرنی ہے کس جگہ پہ؟ یہ جو یہ ٹون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ناف کے پاس ہے یا سائڈ؟ ناف کے ساتھ ہے. اچھا ناف کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں جواب دیتا ہوں. جی حاج صاحب. سب سے پہلے کام تو جتنے بھی ہرنی کے مریض ہیں وہ بیلٹ لازمی پہنے 24 آورس. بالکل ٹھیک 24 ہے. پہلی ہوئی آپ نے کرنی ہے، بیلٹ باندھیں. بیلٹ باندھ کے رکھیں. ایک کام، پانی اتنا گرم کریں جتنا کہ وہ مریض برداشت کر سکے. ٹھیک ہو گیا. 2 چٹکی گندک، 2 چٹکی پھٹی اس میں ڈال کے اس پانی کو ٹپ میں ڈالیں. 5 منٹ 10 منٹ جتنا بیٹھ سکتے ہیں ٹپ میں بیٹھیں، ٹانگیں باہر رکھیں، یہ سے یہاں تک یہ ایسا پانی میں، مگر باقی ایسا دھوتے رہیں، ڈالتے رہیں. 10 منٹ کے بعد نکلنے کے بعد زیتون کے تیل کی مالش کریں. اس پہ دوپٹہ باندھ دیں یا کوئی کاٹن کپڑا لپیٹ لیں. ایسے بیلٹ باندھ دیں اور 2 گھنٹے ہوا میں نہ آئیں. ٹھیک ہے. ختم ہو گئی بات. اب آتے ہیں کہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر. ہڑ 2 ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ہوتی ہے، ایک بڑی ہوتی ہے. بڑی کو پیلی ہڑ بھی کہتے ہیں اور بڑی ہڑ بھی کہتے ہیں. چھوٹی کو کالی ہڑ بھی کہتے ہیں، چھوٹی ہڑ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وضاحت اس لیے کر رہا ہوں. صبح نہار منہ ہرنیہ والا ہے، دل والا ہے، دماغ کی خرابی والا ہے، جوڑوں کی تکلیف والا ہے، وہ صبح نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر منہ میں ڈال کے سردیوں میں گرم پانی سے لینی، نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم، اور گرمی میں سادے پانی سے. ہڑ کا پاؤڈر کبھی کوئی غلطی سے بھی ٹھنڈی پانی سے نہ پیے، بہت ضروری ہے. جی. اگر ٹھنڈے پانی سے استعمال کریں تو اس کے بے حد نقصانات ہیں. میں وضاحت کرتا ہوں، یہ غلطی نہ کریں. یہ صبح کا کام ہی ختم ہو گیا. اب آتے ہیں شام کو. شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے اس مریض کو پلا دیا جائے جس کو ہرنیہ ہے، اس کو کیا نام ہے یوٹرس میں رسولی ہے، یا اس کو معدے میں پرابلم ہے. یہ دونوں، یہ ہڑ اور کریلا آپ کو سینکڑوں بیماریوں میں کام آتا ہے، 1-2 میں نہیں. سر کا درد، اس کو اگر 50 سال پرانا درد ہے، اگر 50 سال پرانا درد ہے تو اس کے لیے بھی یہ سونے سے پہلے آدھا چمچہ، پاؤ چمچہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر منہ میں ڈالو، پی کے سو جاؤ. آپ کا سر کا درد کی جڑ ختم ہو جائے گی. چاہے وہ آدھا سر کا یا پورے سر کا درد ہے، کوئی بھی تکلیف ہے اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. انشاءاللہ ضرور ہوگا. یہ تو یہ کر کے دیکھیے. بالکل. اور خوشی صاحب پھر اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے. اور مزید اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ادویات بھی موجود ہیں. ادویات بھی ہیں اس کی. تو آپ نمبر اوپر اسکرین کے اوپر دیے گئے ہیں، دین محمد صاحب کے یہ ذاتی نمبر ہے. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ ان نمبرز کے اوپر کال کر کے اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور پروگرام کا حوالہ دے دیں. زیادہ آسان ہو جائے گا تاکہ یاد رہ جائے ذہن میں کہ اچھا آپ نے سوال اس میں کیا تھا خورشید صاحب. تو وہ دوا جو ہے اگر اس کے لیے جو آج کل، کیونکہ میں دوا کے حوالے سے بھی ابھی بات کر لیتا ہوں. چلے دوا کا بتا دیں جو آپ نے تحقیق کر کے جو یہ تیل اور یہ بنائے ابھی سردیوں میں بڑے کام کے جو آپ نے ہمیں دیا، اس سے تو خشکی ختم ہو گئی. تو دیکھنے والوں کو بھی بتائیں نا. یہ الحمدللہ یہ آپ سب کی دعاؤں اور اللہ کی محبت ہے.
یہ تیل اور کریم ہمارے پاس ہے، یہ خشکی کے لیے اتنا دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ پھٹ گیا تھا، پورے دیکھو ٹکڑے ہو گئے تھے. جی 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 یہ صرف میں نے 2 دن لگایا تھا، بالکل ٹوٹلی صاف ہو صحیح، چکا ہے، بالکل صاف صحیح، ہو گیا ایسے بالکل. تو یہ تیل اور کریم ہمارا جو ہے ایس آئل ہے، ایس کریم ہے، یہ اگر لگاتے ہیں سردیوں میں تو آپ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے. بالکل آپ کی خشکی سے بھی، زخم سے بھی، خارش سے بھی، ہوتی ہے ایگزیمے سے بھی، کیونکہ سردیوں میں ایگزیما بہت تکلیف دیتا ہے. بہت تکلیف دے تو بھائی صحیح کہا ہے، صحیح. جتنی سردی بڑھے گی سورائسز، ایگزیما، چمبل، ان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. ویسے خشک ہوا ہوتی ہے، ہمارے اپنے کہنے ہاتھ پاؤں پھٹے رہتے ہیں. بالکل اب وہ جو مصروفیت اتنی زیادہ کہ سب کہتے ہیں لگا لو، اچھا ابھی لگاتا ہوں، لگا لو بھی، ابھی لگا لیتا ہوں. وہ ابھی کرتے مریضوں کو دیکھتے کافی لمبا ٹائم نکل جاتا ہے. جی. لیکن الحمدللہ یہ لگایا تو اللہ کا شکر ہے، یہ بالکل 2 دن میں صاف ستھرا ہو گیا. تو یہ تیل و کریم ہر گھر میں ہونے چاہیے. یہ آپ نے بہت بڑی نیکی کی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تکلیف میں ہیں. بالکل ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، یہ تیل ناک میں اندر لگائیں، 3-4 دفعہ لگائیں، اوپر لگائیں، مالش کریں. واہ، کہیں بھی خارش ہے 2 قطرے لگا کے یوں مل لیں، 2 سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. ختم. بہت اچھی بات. میں ابھی ذرا اس سے جڑا سوال کرتا ہوں، کالر آ گئی ہیں، جی. ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن، فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میں رضیہ بول رہی ہوں فیصلہ آباد جڑا والے روڈ تو. جی جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ میرے بچیاں دی نا شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، 4 بچے ہیں میرے. اللہ خیر کرے 2 گا. بڑے بچیاں دی میں شادی کرتی ہیں، دن رات دینی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پی جاتی ہے. میں ٹھیک تقریباً ہے. ایک بچے کی شادی کی تھی بیٹے دی، وہ طلاق ہو گئی، پھر دوسری باری کر رہی ہیں، 2-3 دفعہ دن رکھ چکی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہی. پتہ نہیں رب نے خیر کرنی ہے، کوئی گل نہیں، تسی فکر نہ کرو، ہو جانا، مسئلہ حل ہو جانا ہے، کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے جی. میں جی اس نے سوال کر کے ان لوگوں پہ بھی احسان کیا جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں، کروڑوں لوگ. بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو سلام ہے، کیونکہ یہ اس سوال سے دنیا فیض اوکے. حاصل کرتی ہے، فیض پہنچتا ہے. تمام سننے والوں کے لیے میں قرآن پاک کی آیتیں بتا رہا ہوں. یا سر میری بات ممکن ہے میں تیز بول رہا ہوں تو آپ ریپیٹ کر دینا. ٹھیک ہے. جو کچھ بتا رہا ہوں اس میں آپ 50,000 مسئلے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مسئلے حل ہو جائیں. ٹھیک. پانی پھوکے پی سکتے ہیں، لیکن 2 کام حرام ہیں، دونوں نہیں کر سکتے. نہ برا بول سکتے ہیں اور نہ بدعا دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پھانسی کا پھندا یہ گلے میں پڑتا تھا، اس کو نہیں نکلتا، نہیں، صرف قبرستان جاتا ہے، صرف قبرستان جاتا ہے. پڑھنے والا بدعا دینا، برا بولنا یہاں لے جاتا ہے، دعا کرنے میں آپ کی بقا، شانتی، سب کچھ مل جاتا ہے. سب کچھ مل جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ ہر نماز کے بعد 133 دفعہ پڑھیں گے، 5 منٹ کی پڑھائی ہے. بالکل. حوالہ خدروشی پڑھ کے اپنے لیے کل کائنات کے ہر انسان کی دعا مانگو. بالکل ٹھیک ہے. پانی پھوکے پورے خاندان کو پلاؤ. یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد سورہ قریش اور سورہ ناس 41 دفعہ پڑھو. پڑھ کے اول آخر دروشی پڑھ کے 1 دفعہ پڑھو، 11 پڑھو، جتنی مرضی چاہے پڑھو. بالکل ٹھیک ہے. پڑھ کے دعا بھی مانگو. پانی پھوک کے سارے خاندان کو پلاؤ. شادیاں ہو جائیں، وہ زندگی میں سکھی ہو جائیں، لیکن اگر اس کلام کو زندگی کے ساتھی بنا لو، زندگی کے ساتھی بنا لو، میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ آپ سرخرو ہو جاؤ گے. ہر قدم میں سرخرو ہو جاؤ گے. تو یہ سب کے لیے، اس خاتون سمیت کائنات کے ہر بشر کے لیے. لیکن ایک سوال میرے پاس پھر ایک دوسرا ہے، میں آپ سے اگر اجازت ہو میں وہ پورا کر لوں. میں بریک کے لیے کہہ دیا گیا، ہم اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھتے ہیں اس کے اوپر، اور مزید بات ہے جو ابھی کرنے کی ضرورت ہے. بریک سے واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. آج اخوندزادہ دین محمد صاحب تشریف فرمائے، سوالوں کے جواب دے رہے تھے جو صحت کے حوالے سے مسائل تھے اور جو روحانی معاملات تھے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری کالر تھیں، فیصل آباد سے بہن کال کر رہی تھیں اور کچھ روحانی معاملات کے حوالے سے تذکرہ کر رہی تھیں، جس کا بھی تفصیلاً جواب دیا گیا. اچھا، یہ تو بڑی اہم چیز ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. دعا تو سب کے لیے ہونی چاہیے اور خیر سب کے لیے ہے. یہ فلسفہ ہے آپ کا کہ آپ خیر اپنی ذات سے دوسروں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے لیے دوسروں کے پاس جو کہنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو القابات جس سے ہم ایک دوسرے کو نوازتے ہیں، اس سے بچا جائے
کتنا ضروری ہے یہ، اور دعا کا طریقہ جو آپ اکثر بتاتے ہیں، جو غلطی ہم سے عموماً ہو جاتی ہے، یہ بڑے کام کی بات ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی غیر مسلم آئے، اللہ کے نبی نے آپ کو اپنا امتی بنایا ہے، بے شک آپ کی ذمہ داری میں دی ہے، ذمہ داری ہے ہماری، اس سے بچ نہیں سکتے، بالکل نہیں پوری کرنی لازم ہے. لازم. کوئی کلام الہی پڑھنے کے لیے بولے تو اس کو پڑھ کے دے دو، منع نہ کرو. دوسری بات، ہماری جو ذمہ داریاں اگر اس سے ہم باخبر ہوں، اور میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو آپ سوچو کہ حاجی صاحب کہاں غلط بولتا ہے، کہاں صحیح بول رہا ہے. یاسر گفتگو کرے، کوئی بات کرتا ہے، میرے بھائی کام ہے کہ یاسر کہاں صحیح بول رہا ہے، کہاں غلط بول رہا ہے. بالکل. مسجد جا کے مولوی صاحب دعا مانگ رہے ہوں تو وہ اسی رکھ کے بدوا دیتے ہیں، سب کہتے ہیں آمین، میں کہتے ہیں اللہ اس کی بدوا قبول نہیں کرنا، ساری دنیا پہ رحم کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں، آپ نے سوال اچھا کیا، اب جو آپ کی تھوڑا سا وقت چاہیے. ضرور ضرور. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری مشکلیں آسان کر. آسان ہوگی دوبارہ آ گئی، آسان ہوگی دوبارہ آئی. مشکل آسان صرف مرنے والے کے لیے مانگی جاتی ہے، جس کا دم نہیں نکل رہا، وہ سکرات میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے کہ اس کی روح نکل جائے تاکہ زندگی اس کی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ میری مشکلیں ختم کر، ساری کائنات ہر انسان کی مشکلیں ختم کر، میری روزی کشادہ کر. بہت فرمانے گی وہ کائنات کے ہر بشر کی روزی کشادہ کر، جس کا مذہب جو بھی ہے. یہ دعا تو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں دعا اپنی ذات تک مانگوں تو وہ میرے خیال سے میرے لیے مناسب نہیں. آپ کو پتہ ہے میں کیا دعا مانگتا ہوں؟ ہر روز، ہر لمحہ، ہر نماز پڑھتا ہوں، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو دنیا قبر آخرت کی جنت نصیب فرما، دنیا قبر آخرت کے عذاب سے محفوظ کر، انہیں ہدایت دے. یہ میں مسلمان کے لیے، کیونکہ مسلمان جنت کا رشتہ مسلمان سے کلمہ نبی سے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو نیکی کرتے ہیں غیر مسلم، اس کو سہولت ملتی ہے لیکن جنت نہیں ملے گی. بہت خوب، بہت بڑی اچھی بات ہے. اچھا، گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن کالر کو شامل کر لوں، کافی دیر سے لائن پر ہیں. بس تھوڑی سی بات پوری کر لوں، پھر میں دعا مانگتا ہوں اللہ ساری کائنات کا ہر وہ انسان ہے جس مذہب سے بھی ہے، جس قوم سے بھی ہے، سب کی زندگی اسلامی کر، سب کو شفا دے، سب کی روزی کشادہ کر، سب کو ہدایت نصیب فرما، ساری دنیا کے انسان کو نیک کر دے اور ایک کر دے. بہت ضروری ہے. ساری دنیا کے انسان کو نیک کر دے اور ایک کر دے. میں روزانہ دعا مانگتا ہوں، اور پاکستان کی دعا مانگتا ہوں، پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی دشمنوں کو ختم کر، شر فسادیوں کو ختم کر دے. اللہ اس ملک کو لوٹنے والوں کو ختم کر دے، نسلوں کو بھی ختم کر دے. اس ملک کو تو پاک کر دے، اس ہر عذاب سے پاک کر دے. یہ دعا میں روزانہ مانگتا. چلیے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں بیٹا لیاقت آباد سے. مجھے حکیم صاحب شوگر کے بارے میں بات کرنی. جی جی بالکل، ہم وطن گوش ہیں، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑی ہوئی شوگر ہے، اس کو روکا جائے؟ جو بیگم صاحب ہیں ان کی عمر 55 سال کے قریب ہے ماشاء اللہ. تو ان کو ابھی شوگر ہوئی ہے حال ہی. اچھا. تو ان کا وہ پچھلا 3 مہینے کا ریکارڈ بھی نکلوایا ہے تو پتہ لگا کہ ابھی ہوئی ہے. اللہ خیر کوئی ایسا نسخہ حکیم صاحب بتا دیں جو یہ استعمال کرتی رہیں تو شوگر یا تو ختم ہو جائے یا کم سے کم نارمل رہے. ابھی جواب دے دیتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی نوازش. یاسر جی ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیے گا. بہت شکریہ. 55 اور 55 ایک برابر ہے، ایک برابر ہو گئے. 3 سال کی بچی بھی آ رہی ہے اور 5 سال کی بچی، اور ان کی شوگر 500-700 ہے. حیرت ہو رہی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اتنی شوگر ہے کہ اللہ مان حافظ. میں نسخہ بتا دیتا ہوں. ضرور بتائیے، لیکن منہ کے مزے چھوڑنے کے ساتھ. دوبارہ دوہرا دیجیے. میں نسخہ بتا دیتا ہوں، منہ کے مزے چھوڑنے کے ساتھ نسخہ کام کرے گا، ورنہ آپ کا آدھا کام ہوگا، آدھا نہیں ہوگا. آپ بتائیے کیا چیز ترک کرنی ہے. شوگر کے مریض کو دوپہر کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہلکی پھلکی کچھ چیز لے لے. بیکری کے تمام آئٹم بند کریں، ڈبل روٹی کے علاوہ تمام چیزیں بیکری کی بالکل ٹوٹلی بند کر دیں. ڈبل روٹی کے علاوہ کوئی چیز اور بیکری استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. شوگر کا مریض کھانا اپنا کم رکھے. جو ریسرچ میں نے کی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اور میرے پاس جتنا میں نے 4-5 سالوں میں کام کیا ہے، اور جتنا کھانا شوگر مریض کم کھاتا ہے تو اس کی انسولین زیادہ بنتی ہے اور اس کی شوگر نارمل آ جاتی ہے. اس کو انسولین چھوٹ جاتی ہے، لگاتے ہیں جو ہے میدا جو بناتا ہے کافی ہوتا ہے. جب کھانا اتنا کھاتے ہیں انسولین بہت چھوٹی بنتی ہے تو وہ شوگر لمبی چلی جاتی ہے. جی. اگر شوگر کے مریض کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اگر آپ نے وہ ٹھیک رکھنا ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا کھائے، منع نہیں لیکن لمٹ میں کھائے. بالکل ٹھیک ہے. صبح کو کیا نام ہے ایک چپاتی کھا لی، انڈا لے لیا، اس کے لیے بہت ہے. چائے لے لی، اس کے لیے کافی ہے. دوپہر کو اگر بھوک لگے تو ہلکی پھلکی کوئی چیز لے لی، اس کے لیے بہت ہے. رات کو ایک چپاتی، لیکن شوگر کے مریض کے لیے جو چپاتی بنے گی اس میں کڑی پتہ ہونا ضروری ہے. 1 مہینے کے اندر اندر یہ لمٹ پہ جائے گی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ کھانا کیا بطور دعا، یہ تو میں نے پرہیز کا بتایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پرہیز میں ٹنڈا لوکی توری کریلا یہ استعمال کرے، باقی چیزیں چھوڑ دیں. بڑی ہاگا پاؤڈر لے لیں، صبح نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ، شام کو 4-5 بجے پھر چائے کا آدھا چمچہ لے لیں، اور رات کو یا دوپہر میں کریلے کا جوس آدھا پاؤ ڈیلی استعمال کریں. یہ شوگر چیک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. شوگر، بلڈ پریشر وہ بیماری جس کا یہ بھروسہ کرنا غلط ہے. ابھی یوں ہے تو ابھی یوں ہے، پھر یوں ہے، پھر یوں، کچھ پتہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈوں میں جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس میں اگر آپ چلیں گے تو آپ کی زندگی مشکل نہیں ہے، آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے. اور جب میدا ایک دفعہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے، آپ لمٹ میں چلتے ہیں، تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں رہتی. بالکل. تو یہ میں نے دونوں چیزیں بتائی ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی برائی ہے. میری شاید بات آپ کو پسند ہو نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بولنے میں حرج بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں وہ بدترین دشمن موجود ہوتے ہیں، بدترین بولا، جو کہ مریضوں کے بدترین دشمن ہیں. ارے کچھ تھوڑا کھا لو، ارے کچھ تھوڑا کھا لو، ارے کچھ تھوڑا کھا لو. تھوڑا سا کھا لو. وہ بندہ مریض اسپتال پہنچ جاتا ہے، کھلانے والے کو پتہ بھی نہیں میں نے کیا کارنامہ کیا. 1 چمچ سے کیا ہوتا ہے، کھا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں سے بچیں، چاہے بھائی ہے، بہن ہے، تایا، چاچا، ماما، ماں باپ جو بولتے ہیں کچھ نہیں کھا لو، نہ کھائیں. بہت خوب. یہ آپ کے ساتھ دوست نہیں، یہ دشمن ہے. دیکھیں میں چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے مریضوں کی بات سمجھاتا ہوں. سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کے آگے چمن چٹی کرتا ہے. ارے تمہیں یہ ہو گیا، ارے تمہیں یہ ہو گیا، ارے تمہیں یہ ہوا. وہ ستیہ ناس بیمار نہیں بھی ہے تو بیمار پڑ جائے. سب سے بہترین دوست ہمارا گھر میں وہ ہے، ارے تو کچھ بھی نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہمت کرو، تو بڑی بات تھوڑی ہے. بہت خوب. وہ بندہ ہمت میں آتا ہے، وہ دوڑتا بھاگتا کچھ بھی نہیں ہے. یا صرف 1000 بندے کو آزما لو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال ہے. جی. جس کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اسے پتہ نہیں ہو مرد کی بچی باغی روڑی سارے کام کر رہی ہوتی ہے، اور جیسے معلوم ہے جو دوائی کھانا شروع کرتے ہیں وہ چلنے سے بیزار ہو جاتے ہیں، چلنا رہ جاتا ہے. یہ بھی بڑا کمال ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. کیونکہ اس سائیڈ ایفیکٹ اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں کہ اللہ مان اللہ حافظ. ٹھیک ہے. آخری کالر کو شامل کر رہا ہوں. جی اجازت سے. جی السلام علیکم. ہلو. جی. میری گال سر کھانسی رہتی ہے. ٹھیک ہے. وہ نہیں ہٹتی تھی، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ابھی آپ کو جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مجھے 12 بجے کے بعد فون کر لیں. ٹھیک ہے. میرے نمبر میڈیا کیا نام ہے اسکرین پہ چل رہے ہیں، اور 12 بجے بعد فون کریں. میں کو تفصیل دیتا ہوں. چاہیں تو مجھے پروگرام ختم ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد بھی فون کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ان کو تفصیل دے دوں گا. میں تفصیل لے بھی لوں گا، تفصیل دے بھی دوں گا ان کو. بالکل ٹھیک ہے. کھانسی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس میں سوال جو ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے کہ وجہ کیا بن رہی ہے، یہ کیا اس کی نوعیت ہے. وہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جانا ہے. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں. اب یہ آخری ہمارا ایک سلسلہ ہے، اس کے بارے میں پہلے بتا دیجیے. جی. پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ ہماری اسپیشل کارڈ ہے، اور یہ ہماری ADM نیچرلز یوٹیوب میں موجود ہے، ہر پروگرام میں موجود ہے. 300 کے آس ہماری ویڈیو بن جا چکی ہیں آس پاس. آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور 24 گھنٹے سے فائدہ اٹھائیں. جب بھی کسی کو تکلیف ہے، سر میں، ناک میں، آنکھوں میں، کہیں بھی تکلیف ہے، سر لگا کے جہاں پر تکلیف ہے بات رکھیں اٹھائیں، آپ کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے فوراً الحمدللہ. تو جتنے بھی دنیا میں دیکھنے والے ہیں، ہر مذہب کا آدمی پوری دنیا میں جہاں بھی انسان بچتا ہے، ہر جگہ پہ یہ کام آئے گی. آپ ابھی پروگرام شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں پر وہ ہاتھ رکھے. جب میں پڑھوں چھوڑو ہاتھ رکھو، پھر اس طریقے سے وہ کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیف میں مغرین، جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات، ہر انسان، ہر ملک، اسلام پاکستان تعلق جادو کرنے کرانے والے مر جائیں، ان کے دل میں پھٹ جائیں، جادو کو شفا ملے. ساری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے، روزی کو شاد ہو جائے، بیماری ختم ہو، پاکستان کے زاری باطنی اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائے، شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. یا رحمت اللہ. پاکستان لوٹنے والے بھی ختم ہو جائیں، نشے ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. اللہ سب کی تکلیف میں جادو ختم، پاکستان سلامت رہے.
آمین ثم آمین ثم۔ چھوڑ دوبارہ پکڑ سب کی تکلیف مانی جن جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان امت مسلم سلامت رہے، ساری دنیا سلامت ہے، ساری دنیا کے ہر انسان کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، جو بھی یہاں بھی ہے جس مذہب سے بھی ہے ساری دنیا میں ان کو شفا ملے، اسی روزی کو شاد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی تکلیف مانی جادو ختم ہو، ساری دنیا کو شفا ملے، ساری دنیا۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، یہ ہمارے ایڈیم نیچرلز پہ یہ چیز موجود ہے، اس سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس سے بار بار استعمال کریں، دن رات تو 24 گھنٹے میں جس کو جہاں تکلیف ہے اس کو میرے پروگرام میں لگائیں، ہاتھ رکھیں اٹھائیں، ہاتھ رکھیں اٹھائیں، آپ کو اسی لمحے شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اب کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک خصوصی گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا، ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں کہ 21 نیوز ٹیم کا حصہ ہیں، رفیق انصاری صاحب، طبیعت آج کل ان کی بہت زیادہ ناساز ہے، ان کے لیے ذرا ان کے حق میں دعا کیے جائے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہو، تو یہ آپ سے گزارش ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا، میں کانٹ پہ رفیق انصاری صاحب، جی رفیق ٹھیک ہے، انصاری انشاءاللہ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ چلیے تعالیٰ، بہت شکریہ، بڑی انشاءاللہ۔ نوازش آپ کی۔ حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تھے، اور بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے، بہت سارے سوالوں کے جواب دیے، اور بہت سارے سوالوں کے جواب وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بھی دے سکے، لیکن وہ سوال انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے۔ بڑے عام موضوع پر گفتگو ہم نے کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو سوالات ہیں جو موسم سرما کے ساتھ بڑھتے مسائل ہیں صحت کے، اس کے اوپر انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے اجازت لینی ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت، اللہ